کو چاک کرتے ہیں، اگر غوطہ لگانے والے کی قسمت میں ہو تو اس صدف سے موتی نکلتا ہے، گوہر نکلتا ہے۔ پہلا جملہ دینے لگا ہوں، وقت آپ کے سامنے ہے، ضائع نہ کر دینا۔ وہ غوطہ لگانے والا تہ سے اس صدف کو نکالتا ہے، سینے کو چیر کر قسمت میں ہو تو گوہر ملتا ہے، ضائع نہ کرنا۔ سیدہ جیسا گوہر جس صدف میں پلے، اس مقدس صدف کو خدیجہ کہتے ہیں۔ کیا بات ہے یار، زہرا کی ماں کی شان پہ بولنے والے کسی کے محتاج نہ ہوں۔ سیدہ جیسا گوہر جس صدف میں پلے، اس مقدس صدف کو خدیجہ کہتے ہیں۔ خطابت کے قانون کی کتاب میں یہ بات بالکل غلط ہے، جملے کے اوپر جملہ دینا، لیکن میں پینسرا والوں آپ کی محبت میں خطابت کے سارے قانون توڑ رہا ہوں اور جملے کے اوپر ایک اور جملہ بی بی کی شان کا پیش کر کے جملہ استقبالیہ آپ کی گود میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ کون خدیجہ ہے؟ سیدہ کا ایک لقب ہے، جناب زہرا کا لقب ہے ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں۔ تو خدیجہ کون ہے؟ جو ام ابیہا کی بھی ماں ہو اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے بڑی سوچ و بچار کے بعد اس موضوع کو شروع کیا ہے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے یار، ٹی ویاں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، ہماری نصاب کی کتابیں بھری پڑی ہیں، پورا ماہ رمضان کے اندر کس پہ بیان ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے ہمارے پاکستان کا ماحول ہے، جس کے بطن سے نبی کی کوئی اولاد نہیں، وہ تو نبی کی بیوی یاد رہی، جس کے بطن سے نسل سادات جاری ہوئی وہ بھول گئی ہے۔ نبی کی ساری بیویاں قابل احترام ہیں، لیکن سلام ہے، ساری بیویاں ام المؤمنین ہیں، لیکن ام المعصومین صرف خدیجہ ہے۔ اور مومن کی ماں ہونا اور ہے، امام کی ماں ہونا اور۔ اللہ اکبر۔ مالک آپ کو سلام۔ مالک آپ کوئی بھی تاریخ چلانی ہو، میں نا شاہ صاحب سید ہیں، آپ سارے پینسرا والوں میری دس بستہ گزارش ہے، مجھے خطیب سمجھو، ذاکر سمجھو، وے سمجھو، جو بڑے ہو بیٹا سمجھو، جو برابر والے ہو بھائی سمجھو، جو چھوٹے ہو اپنا بڑا بھائی سمجھو، جو بچے ہو اپنا باپ سمجھو، مسافر سمجھو، زہر امام حسین سمجھو، اسٹوڈنٹ سمجھو۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، وقت کی قدر کرو۔ نہ آپ کو دریاں بچھانی پڑتی ہیں، نہ آپ کو ساؤنڈ لگانا پڑتا ہے، نہ آپ کو لنگر کا انتظام کرنا پڑتا ہے، نہ آپ کو صاحبان لگانا پڑتا ہے، نہ آپ کو مولوی کا انتظام کرنا پڑتا ہے، نہ آپ کو مولوی کے لیے لنگر کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ سب کچھ شاہ صاحب کرتے ہیں اور ہاتھ بھی یہی جوڑتے ہیں۔ کیوں نہیں سمجھ آتی آپ کو؟ یہ کوئی آپ کے لیے آپ کو ہاتھ جوڑتے ہیں سارا کچھ، یہ صرف بطول کو راضی کرنے کے لیے۔ جب یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو آپ سیدہ کو ناراض کیوں کرتے ہو؟ وقت کی قدر کرو، پورا سال پڑا ہے آپ کے پاس اپنے کام کے لیے۔ دکھ ہے یار، کتنا بڑا آپ کے لیے یہ ظلم کا باعث ہوگا بطول کے لیے کہ بطول آپ کا انتظار کرے کہ کون آتا ہے میرے لال کو پرسہ دینے، بطول فرش عزا پہ آپ کا انتظار کرے۔ یہ آپ کے لیے شرم کا باعث ہے۔ وقت کی قدر کرنی ہے تو اس سے بڑا میرے پاس جملہ کوئی نہیں ہے۔ وقت کی قدر کرنی ہے تو اس جملے سے سیکھ جا کہ اخبار کل کے دن، آج کے دن والا اخبار 50 روپے کا ہے، اور کل یہی 50 والا اخبار 50 روپے کلو ہو جائے گا۔ وقت کی قدر کیا کر، آج کی قدر کر جس دن میں رہ رہا ہے۔ وقت کی قدر، بھئی 10:30 بجے ٹائم ہے تو 10:30 کا مطلب 10:30 ہے۔ مولانا کا ٹائم 11:30 بجے ہے تو 11:30 سے آگے کیوں بڑھے؟ میری بھی مجبوریاں ہیں، شاہ صاحب کی مجبوری ہے، سیکورٹی مجبوری ہے، تو آپ اس مجبوری کو مد نظر رکھیں۔ میں تو آپ کے لیے جب گھر سے چلتا ہوں بڑا کچھ سوچ کے آتا ہوں۔ مجھے ذکر مذکور کی قسم، آپ کے حالات دے کے مجھے موضوع اور مجھے الفاظ کی ادائیگی، اور میں نے تو خطبہ بھی نہیں پڑھا۔ یہ آپ کے اوپر ظلم نہیں ہے، یہ میرے اوپر بھی ظلم ہے، میں آپ تک پورا میسج نہ پہنچا سکوں تو چلو یہ 1 منٹ آپ کا لیا، معذرت چاہتا ہوں۔ میں
یہ میرا حق بنتا تھا بیان کرنا. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں ابھی 6-7 دن پڑے ہیں, وقت کی قدر کرنا. کل مجھے آپ نے 12:15 بھی بٹھایا تو میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں میں نے 12:28 پہ چھوڑ دینا ہے. آپ نے کل قدر کرنی ہے. آپ اگر مجھے 11:15 بٹھائیں تو میں پھر بھی 12:28 پہ چھوڑوں گا. میں 1.25 گھنٹہ پڑھوں گا. مجھ سے آپ وقت لیں. میرے پاس جو کچھ میسج ہیں, جو کچھ میں نے حاصل کیا وہ آپ وصول کریں. آپ گھروں میں بیٹھے رہیں, آپ گلیوں میں بیٹھے رہیں تو پھر مقصد مجلس کا حل نہیں ہوگا. مقصد ہدایت ہے. تو چلو ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند. یہ درمیان میں باتیں کر گیا. آج میرے پاس وقت ہے, آج سن لیں. کل سے میرے پاس وقت نہیں ہوگا. میں نے اپنی ڈیوٹیاں دینی ہیں جو جہاں جہاں بانیان کے ساتھ وعدے ہیں. کوئی بھی تحریک چلانی ہو, موضوع آپ کے سامنے آ گیا نا. میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ ام المومنین پڑھ رہا ہوں, جو حقیقی ام المومنین ہے. اللہ اکبر. مالک آپ کو سلامت رکھے. کوئی بھی تحریک چلانی ہو, مطلب ابھی مجلس کی تاریخ چلی ہے, یہ شاہ صاحب نے عشرے کی تاریخ چلائی ہے. یہ چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں تو اس تاریخ کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک مال کی, دوسرا افراد کی, طاقت کی. مال بھی ضروری. چھوٹی سی تاریخ ہے یہ مجلس حسین, اس کے لیے بھی 2 چیزیں ضروری ہیں, مال اور افراد یعنی طاقت. اسلام ایک عالمگیر, ضائع نہ کرنا, اسلام ایک عالمگیر تاریخ کا نام ہے. آج کا مسلمان بتائے جب اسلام کی تاریخ چلی تو اسلام کے لیے مال کس نے دیا, طاقت کس نے دی؟ نہیں تم چپ ہو گئے نا. جو بندے ہاتھ بلند نہیں کر سکتے وہ کب کریں گے؟ مال خدیجہ نے دیا, طاقت ابو طالب نے دی. اللہ اکبر. اسلام ایک عالمگیر تاریخ کا نام ہے. اے بچوں کو آگے سے اٹھا دیں. میرے اپنے استاد کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بندر کا بچہ اور انسان کا بچہ جب تک شرارت نہ کرے سمجھو بیمار ہیں. یہ جب تک صحت مند ہے یہ شرارتیں کرتے رہیں گے. یہ بیمار ہوں تو پھر نہیں کریں, ورنہ صحت مند بنتا ہو اسے امن سے رہنے کی. مالک اب تو جو ہے تمام سب. اسلام ایک عالمگیر تاریخ کا نام. تو یہ تاریخ چلانے کے لیے کیا ہوا؟ طاقت ابو طالب کی تھی, مال خدیجہ کا تھا. ایک جملہ جلدی میں کہہ دوں. میں نے کہا تھا کہ میری بڑی کمزوری ہے, جو میرا ساتھ دیتے ہیں میں ان کو نتیجہ پہلے دے دیتا ہوں. تو مسلمان نے تو بد تہذیبی کی حد کر دی. کسی کی دشمنی میں نبی کو غریب کہہ دیا. امیر کہہ دیتے تو بتانا پڑتا جو کچھ نبی کے گھر تھا وہ تھا کس کا؟ ہے یار. مالک آپ کو سلامت رکھے. وہ نام چھپانے کے لیے نبی کو غریب کہہ دیا. صرف 2 ہستیاں ہیں جن کا سب کچھ نبی کے گھر تھا, یا ابو طالب یا خدیجہ. اچھا یہ آج نعمتوں, رحمتوں, سہولیات کی رحل پہل ہے. آج روٹی سے کوئی نہیں مرتا بھوکا. جو بھی مرتا ہے زیادہ کھانے سے مرتا ہے. ایسے ہے نا جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس دور میں بھوکا کوئی نہیں مرتا. جو بھی مرتا ہے زیادہ کھانے سے مرتا ہے. تو بڑے پینسرے میں سخی آپ نے دیکھے ہوں گے, بڑے امیر ترین بندے دیکھے, لیکن پورے پینسرے میں کوئی ہے ایسا بندہ جو اعلان کروائے پینسرے میں جو بھوکا ہے جب چاہے آئے, میں چودھری کا ڈیرا کھلا ہے, حالانکہ نعمتیں بھی زیادہ ہیں, سب کچھ وافر ہے. وہ وقت, میں جملہ نہیں پڑھوں گا, پینسرے کے عزاداروں کے چہرے پڑھوں گا. وہ وقت جب عرب کا ہر بندہ ایک کھجور کو ترستا تھا, اس وقت بھی خدیجہ کا نوکر روزانہ کہتا تھا عرب کے بھوکھو جو چاہے آئے دسترخوان خدیجہ کھلا ہے. یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو جو استقبال کے لیے اٹھ رہے یار. جو چاہے آئے دسترخوان خدیجہ کھلا ہے. قبلہ اس وقت عرب کی تہذیب کیا تھی, عرب کا کلچر کیا تھا, سوسائٹی کیا تھی؟ 1 منٹ کے لیے آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. عرب میں 2 قسم کے بندے تھے. ایک وہ جو تاجر, ایک وہ جن کا چولہا بڑی مشکل سے چلتا تھا. عرب میں سوائے ریت اور پہاڑ کے اور کچھ نہیں تھا.
عرب میں بنجر زمین تھی، کھیتی باڑی کے قابل نہیں تھی، ان میں تجارت کرنے والے لوگ تھے، دور دراز ملکوں میں جاتے اور تجارت کر کے واپس مال لاتے اور اپنا گزارا کرتے۔ درمیانی طبقہ کوئی نہیں تھا، یا فل بھوکے یا فل امیر۔ اب ضائع نہ کر دینے، ایک نزاکت کا جملہ عرب کے کلچر کا پڑھنے لگا ہوں، قدیم عرب کا۔ اب جو غریب تھے وہ کیا کرتے تھے؟ تجارت تو کر نہیں سکتے تھے، کرتے کیا تھے؟ جب خدیجہ کا مال تجارت کے لیے نکلتا تھا نا، نکلتے ہوئے خدیجہ کے مال سے مال چوری کر کے اپنا چولہا جلاتے تھے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ بھائی کیا کہنے آپ گئے؟ بھائی 80,000 اونٹوں میں سے کوئی ایک آدھا اونٹ چوری بھی ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ روزانہ نوکر بتاتے نہیں، ایک جملہ میں چھوڑ گیا ہوں، مجھے وہ جملہ کہنے دو۔ میں نے کیا کہا کہ وہ خدیجہ کے مال سے مال چوری کر کے اپنا چولہا جلاتے تھے۔ میں جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں، یہاں پہ گاؤں دیہات بھی ساتھ شامل ہیں۔ گاؤں دیہات کی یہ بڑی مثال ہے، یعنی عرب کے جو بندے خدیجہ کے مال سے مال چرا کے اپنا چولہا جلاتے تھے، یہ وہی طبقہ تھا جن کے بارے مشہور ہے کہ دن کے چودھری رات کے چور۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، جن پہ گرمی کی حاوی، گرمی جن پہ حاوی نہیں ہو رہی ہے۔ چور روزانہ نوکر جناب خدیجہ کے بتاتے کہ بی بی آپ کا مال چوری ہو گیا ہے۔ 80,000 میں سے ایک ہو بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ شریعت کی ملکہ چپ ہو جاتی، کریمہ کی کریمہ ماں چپ ہو جاتی۔ لیکن ایک دن نوکروں نے بتایا، نزاکت بیان کرنے لگا ہوں، تو حیا کی ملکہ نے، شریعت کی وفادار بی بی نے نجات کا برقع سر پہ لیا اور چلتے چلتے رک گئی ڈیرہ ابو طالب کے دروازے پر۔ نہیں مجھے پھر کہنا پڑتا جب بندے ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ جب پورا عرب ایک کھجور کو بھی ترستا تھا نا، ابو طالب کا ڈیرہ اس وقت بھی چلتا تھا۔ خدیجہ مال کے لحاظ سے مشہور تھی، ابو طالب بزرگی کے لحاظ سے مشہور تھے۔ بڑے بڑے فیصلے ابو طالب کے ڈیرے پہ ہوتے تھے، ابو طالب کا ڈیرہ چلتا تھا۔ شریعت کی ملکہ ابو طالب کے ڈیرے پہ آئی، فرمایا ابو طالب میں بھی رئیسہ، میرا باپ بھی رئیس، میں بھی تاجرہ، میرا باپ بھی تاجر، میں بھی ملکہ، میرا باپ بھی بادشاہ۔ ابو طالب فرماتے ہیں میں جانتا ہوں، لیکن بتاؤ میرے پاس کس لیے آئی ہو؟ کہا کہ میں اس لیے آئی ہوں، جن کو سننے کا ڈھنگ آتا ہے، جو علم پسند دوست بیٹھے ہو، میں اس لیے آئی ہوں کہ میرا مال مکے والے چوری کرتے ہیں، تمہارے پاس اس لیے آئی ہوں تم مکے کے وارث ہو۔ اللہ اکبر، تم مکے کے وارث ہو، مکے میں جو بھی رہتا ہے اس کی مشکلات حل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ شاہ جی ڈیمو مار دیو، تم ان کی نسل سے ہو جو غیبانہ جانتے ہیں، معصوموں کی نسل سے ہو، ورنہ غیر معصوم نو کی پتہ لگتا ہے کہ کھوڑے چکیڑیے کے ساپے۔ ہائے جو تاریخ جانتے ہو یار، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ ادھر لگے ہوئے تھے نا، وہ ڈیمو آ گئے ہوتے انہوں مار دے پیسہ۔ میں اس نے کہا ان کو چھوڑ دیں، آپ معصوم ہیں، آپ کو کچھ نہیں کہتا ہے، معصوموں کی نسل سے ہیں، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ تو کہاں پہ تھا میں؟ کہا کہ میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں، آپ مکے کے وارث ہیں۔ تو ہائے یار کہاں سے جملے لاؤں، کہاں پڑھوں، یہاں نہ پڑھوں؟ تو اتنے قدردار مجمع میں جب یہ کہا نا، تو اس وقت شاہ جی کوئی بندہ بھی نہ بولے آپ سے میری قیمت چاہیے، قیمت پیسے نہیں دعا چاہیے۔ تو جب کہا نا آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ آپ مکے کے وارث ہو، نفس مطمئنہ کے وارث حسین کے دادا نے اطمینان کے ساتھ کہا چلی جاؤ، کل سے آپ کا مال کوئی نہیں لوٹے گا۔ کاش کوئی اور پڑھتا تو میں سنتا، میں اس کی قیمت لگاتا۔ جو جملہ میں پڑھ رہا ہوں، میں نے کیا کہا کہ نفس مطمئنہ کے مالک حسین کے دادا نے اطمینان کے ساتھ کہا چلی جاؤ، کل سے تمہارا مال کوئی نہیں لوٹے گا۔
چپ کر کے جناب خدیجہ اٹھ گئی. رستے میں خدیجہ کے ساتھ جو نوکر تھا نا, اس نے کہا بی بی ابو طالب کے دروازے پہ گئی تھی. ابو طالب نے کیا کہا کہ وعدہ کیا کل سے آپ کا مال کوئی نہیں لوٹے گا. اس وقت دیکھ کے کہتا ہے بی بی ابو طالب نے کوئی محافظ بھیجنے ہیں, یا کوئی رستہ چینج کریں گے, یا کوئی آپ کا روٹ نیا بنائیں گے. تو خدیجہ دیکھ کے کہتی چپ کر جا, بڑے بڑے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کی جاتی. یہ نسل ابراہیم ہے, یہ وارث اسماعیل ہے, جو یہ کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. حیدر 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 نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. تو اسی دن صبح کے وقت بی بی آئیں, عصر کے وقت, رات کا انتظار نہیں کیا. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے نوکر سے کہا جاؤ مکے والوں کو بلاؤ, تمہیں علی کا باپ بلا رہا ہے. ایک جملہ میں نے کہنا ہے, چپ رہ جاؤ تو مجھے پھر دکھ رہے گا. وہ دستک دے کے نا ابو طالب کا نوکر کہتا کیا ہے شاہ جی, کہتا کیا ہے. اندر سے بندہ آیا, اوے عرب کے جھوٹے سرداروں, تمہیں رئیس مکہ بلا رہا ہے. عرب کے جھوٹے سرداروں, تمہیں رئیس مکہ بلا رہا ہے. لوگ جمع ہو کے آئے. کتابوں میں ایک خطبہ درج ہے جسے خطبۃ القریش کہتے ہیں. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے قریش کے لوگوں کو مکے میں خطبہ دیا. وہ لمبا خطبہ ہے, لیکن اگر آپ مجھے ٹائم سے بٹھاتے ممبر پہ تو میں آپ کو وہ خطبہ سناتا. لیکن پھر کبھی زندگی نے وفا کی, اگر بی بی نے ڈیوٹی لگائی تو ابو طالب علیہ السلام کا وہ خطبہ بھی سناؤں گا, اب وقت نہیں ہے. تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا مکے والو, خویلد کی بیٹی آئی تھی, وہ شکایت کر رہی تھی کہ میرا مال چوری ہوتا ہے. میں نے آپ کو اس لیے بلایا کہ تم مکے کے رہائشی ہو. ایک نا بندہ اٹھ کے کہتا ہے ابو طالب, میں پڑھوں تاریخ کا ایک جملہ پڑھوں. ابو طالب ہمیں گھر بلا کے ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہو, ہم تو اعلیٰ خاندان کے بندے ہیں. علی کا باپ شیر بن گیا, فرمایا خبردار میرے سامنے خاندانوں کی بات نہ کرنا, میں تو تمہیں گھر بلا کے سمجھا رہا ہوں. عورت کا قافلہ لوٹنا مردانگی کوئی نہیں. ہوئے ہوئے اللہ اکبر. بھائی کیا کہنے ہیں آپ کے. عورت کا اگلا جملہ ایسے بڑا ہے, عورت کا قافلہ لوٹنا مردانگی کوئی نہیں, کما کے کھایا کرو, کما کے کھایا کرو, مجھے مجبور نہ کرو باتیں وضاحت کرنے پہ. ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا عورت کا قافلہ لوٹنا مردانگی کوئی نہیں, کما کے کھایا کرو. ابو طالب نے یہ جملہ کہا مکے میں ابھی اسلام نہیں آیا, مکے میں ابھی آیات نہیں آئیں, مکے میں ابھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں آیا, لیکن ابو طالب نے فرمایا کما کے کھایا کرو. اللہ کو ابو طالب کی زبان سے نکلا ہوا جملہ اتنا پسند آیا کہ بعد میں ابو طالب کے اس جملے کو اللہ نے حدیث بنا دیا. القاسب و حبیب اللہ, کما کے کھانے والا اللہ کا دوست ہوتا. اللہ اکبر. آپ سے کیا کہنا ہے, میں تمہیں گھر بلا کے سمجھا رہا ہوں, عورت کا قافلہ لوٹنا مردانگی کوئی نہیں, کما کے کھایا کرو. تو دیکھ کے کہنے لگے ابو طالب ٹھیک ہے, آپ نے مشورہ دیا, ہم مان گئے, اب بتاؤ کریں تو کرے کیا کریں, ہمارا چولہا بھی تو جلے, پیٹ بھی تو بھرنا ہے. ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کہو تو تمہاری خدیجہ کے ساتھ تدبر دیکھنا, فکر دیکھنا, حضرت ابو طالب کا ذہانت دیکھنی. اگر تم کہو, کس سے کہہ رہے ہیں, عرب کے بھکاریوں سے. اگر تم کہو تو تمہاری خدیجہ کے ساتھ حصے داری نہ رکھ دیں. شاہ جی جڑے بندے چپ ہو گئے, جڑے اس جملے تے بھی علامہ اقبال بن کے بیٹھے نے, انہاں دا میرے کول حل کوئی نہیں, کوئی تھوڑے کول ہے تے کل میں دس چھڑیو تاکہ میں ہر ممبر تے انہاں دا حل کر سکا. بندہ جے سبزی فروش بندے نہ آکھے کوئی یار تو جے ٹماٹر بیچدا ہے تے تیری چوٹا کمپنی وچ حصے داری نہ رکھ چھڑا, گل تے تعجب وچ ہے نا پان والی بندے نا. تو دیکھ کے کہنے لگے وہ کیسے,
ہمارا تو چولہا مشکل سے جلتا ہے. فرمایا جس کے پاس ایک برتن ہے، ایک برتن، وہ جمع کرائے خدیجہ کے خزانے میں، مال جائے گا شام تجارت پہ، وہاں پہ نفع ملے گا. ایک برتن دو گے تو بدلے میں 2 ملیں گے. یہ حصہ داری ہے. جس کے پاس ایک پائی جو ہیں، وہ جو جمع کرائے، شام یا مصر یا یمن، مال تجارت پہ جائے گا. جب نفع ملے گا واپسی پہ، جتنا نفع ہوگا بدلے میں اگر زیادہ ملا تو 2 حصے ملیں گے، اگر اور زیادہ ہوا تو 3 حصے. اچھا فرمایا تم غریب ہونا، تمہارے پاس اونٹ بھی نہیں، تم گھر میں رہنا، تمہیں گھر میں سارا نفع ملے گا. اور پڑھے لکھے بندو، تم ادھر ادھر کی باتیں نہ کیے کرو. یہ جو آن لائن نیٹ پہ کاروبار ہے نا، یہ انگریزوں نے متعارف نہیں کروایا. سب سے پہلے متعارف کروانے والی ہستی کا نام ابو طالب ہے. فرمایا گھر میں بیٹھے رہنا، تمہیں ساتھ بھی نہیں جانا پڑے گا، تمہارا آن لائن کاروبار ہوگا، وہاں پہ بیٹھ کر آپ کا سسٹم چل جائے گا. جس کے گھر ایک پلیٹ تھی، پلیٹ اٹھا کے لایا. جس کے گھر ایک گلاس تھا، گلاس اٹھا کے لایا. ایک پائی جو تھے، وہ اٹھا کے لایا. ایک اونٹ تھا، اونٹ لایا. سارے جمع ہو گئے. جملہ آرام سے کہنا ہے، مجھے منبر کے تقدس کی قسم، اس ذکر ذکر مذکور کی قسم، جملہ ہی بڑا ہے یار. سب کچھ جب جمع ہو گیا نا، ابو طالب علیہ السلام نے اپنے نوکر سے کہا، جاؤ خدیجہ سے کہو ابو طالب کہہ رہے ہیں اپنا مال پورا کرو، یہی چوری ہوا تھا. اوئے ہوئے، جو بندے کسی خیال میں ہے اس کا میرے پاس علاج نہیں ہے. ابو طالب آپ کی فکر کو سلام، ابو طالب آپ کے فیصلوں کو سلام، ابو طالب آپ کی ذہانت اور عقل کو سلام. اچھا خدیجہ سے کہو اپنا مال پورا کرے، یہی چوری ہوا تھا. نوکر آیا، گٹھڑیاں باندھی، جو اونٹ تھے وہ جمع کیے، لے کے جانے لگے نا. ابو طالب نے اس نوکر کو روکا، رک جا، خدیجہ سے کہنا ابو طالب کہہ رہے ہیں مال پورا ہے، پورا کر لو. آج کے بعد اس مال میں سے کچھ صدقہ بھی اتارے تاکہ آئندہ چوری ہونے سے بچ جائے. آئندہ چوری ہونے سے بچ جائے. کوئی گڈی لوے نا جی، تو کوئی بندہ لکیر بچہ مار دے تو ساتھ دوست آتا ہے، شاہ جی گڈی لئی ہے تو ادھا کوئی صدقہ بھی کڈو نا، تاکہ آئندہ نظر بات تو بچ جائے. فرمایا کہ مال پورا کرو، لے جاؤ، آئندہ اس سے کچھ صدقہ بھی اتارنا تاکہ چوری ہونے سے بچ جائے. باتیں ڈھیر ہیں، میں ان میں سے چھوڑتا ہوں. میرا ویسے ٹائم اب ختم ہو چکا ہے. جتنا پڑھوں گا میں آپ کی محبت میں پڑھوں گا، اور آپ جتنا گھڑی پیچھے کرنی ہے تو میں اپنا منہ پیچھے کر لوں گا. ہاں سمجھو آیا نہیں، مولوی ہے نا مالک آپ کو سلامت رکھے. تو جناب خدیجہ گئی، روایات کہتی ہیں وہ مال لے کے گئی. تو تاریخ کہتی ہے کہ پہلے سے جتنے نفع ہوتے تھے اس سے 80,000 طلائی دینار زیادہ نفع ہوا. نوکروں نے جناب خدیجہ کو بتایا، تو جو اس دفعہ پہلے سے 80,000 طلائی دینار زیادہ نفع ہوا تھا، وہ جناب خدیجہ نے فرمایا یہ علیحدہ کرو. وہ سارے کا سارا اٹھا کے ابو طالب کے ڈیرے پہ لائیں. میں جملہ تبدیل کروں شاہ جی؟ آپ کو بتایا نا میرے انداز کا، آج تیسری میرے خیال سے مجلس ہے، تو تیسرے دن سے آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ میرا یہ انداز خطابت ہے کہ بندے کو ایک جملہ سمجھنا ہے، اسی جملے کی ڈیفینیشن کر کے پھر تبدیل کر کے کہتا ہوں، یعنی سیدوں کا خمس ادا کرنے والی پہلی ہستی کا نام خدیجہ ہے. اللہ اکبر. سیدہ سعادات کا خمس ادا کرنے والی پہلی ہستی ہے. ابو طالب میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، میرا مال بھی چوری ہونے سے بچ گیا، اور یہ چوری جیسے گناہ سے بھی بچ گئے، اور ان کا چولہا بھی حلال طریقے سے جلنا شروع ہو گیا. ایک فیصلے نے پورے مکے میں امن قائم کر دیا. اس وقت بی بی نے فرمایا اتنا بڑا فیصلہ، اب میرے لیے کوئی حکم ہے تو بتائیں.
میں کوئی حکم نہیں، ہم تو دنیا سے کوئی چاہتے ہی نہیں ہیں، ہم اس خاندان کے مالک ہیں جنہوں نے زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزارنی۔ ہاں اگر کر سکتی ہے تو یہ میرا حکم نہیں، میں مشورتاً کہہ رہی ہوں، میرے بھتیجے محمد کو اپنے ساتھ تجارت پہ لے جاؤ۔ اللہ اکبر، میرے بھتیجے محمد کو اپنے ساتھ تجارت پہ لے جاؤ۔ با میں بالکل مختصر کرنے لگا ہوں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے یہ کہا، جناب خدیجہ نے رسول خدا کو لیا۔ خدیجہ تو پتہ نہیں کتنے عرصے سے اس شخصیت کے انتظار میں تھی، میں کہہ گیا تم پیچھے رہ گئے یار، اس شخصیت کے انتظار میں تھی۔ جناب خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کی ڈیوٹی لگائی۔ میسرہ، میں جس چیز کے انتظار میں تھی مجھے وہ مل گئی، لیکن اس دفعہ سفر تجارت پہ تیری ڈیوٹی نہ سامان باندھنا، نہ سامان کھولنا، نہ سامان اٹھانا، نہ اونٹ ہانکنا، نہ اونٹ باندھنا، نہ تجارت کی حفاظت، نہ مال کی حفاظت، نہ مال کی گنتی، نہ مال کا لین، نہ مال کا دین، نہ حساب، نہ کتاب۔ اس دفعہ تیری ایک ڈیوٹی ہے، تو نے دیکھنا ہے یہ محمد چلتا کیسے ہے، بولتا کیسے ہے، اٹھتا کیسے ہے، اس کا لین کیسا ہے، اس کا دین کیسا ہے، اس کی چلن کیسی، اس کی گفتار کیسی، اس کی رفتار کیسی، اس کا آنا کیسا، اس کا جانا کیسا۔ مختصر کر رہا ہوں، اب میری بدقسمتی سمجھوں یا آپ کی نہیں کہتا، میری کہتا ہوں کہ وقت نہیں ہے۔ جب مال واپس آیا، ادھر پردہ لگ گیا، ادھر حیا کی ملکہ، ادھر میسرہ وفادار غلام۔ میسرہ حال سنا، میسرہ میں نے کہا تھا اس کے عیب بتانا، میسرہ بتا۔ اس وقت میسرہ دیکھ کے کہتا ہے بی بی کیا بتاؤں، پورے عرب میں ہاشمیوں سے بڑا گھر کوئی نہیں، ہاشمیوں کے گھر میں عبد المطلب سے بڑا کریم کوئی نہیں، عبد المطلب کے گھر میں عبداللہ سے بڑا حسی کوئی نہیں، عبداللہ کے گھر میں محمد سے بڑا سخی کوئی نہیں۔ تو کسی اور میسرہ میرا موضوع بھول گیا، میں نے کہا اے بتا، تو اس خاندان کی تعریفیں کرنے لگایا۔ میسرہ دیکھ کے کہتا ہے بی بی کیا بتاؤں، جہاں سے گزرتا ہے درخت جھک جھک کے سلام کرتے ہیں۔ بی بی کیا بتاؤں، جہاں سے گزرتا ہے بادل سایہ کرتا ہے۔ یہ محمد اتنا اچھا ہے، نہ کسی کو پریشان دیکھ سکتا ہے، نہ کسی کو روتا ہوا دیکھ سکتا ہے، اپنا سامان بھی خود اٹھاتا ہے، جو کمزور یا ضعیف نظر آئے اس کا سامان بھی خود اٹھاتا ہے۔ بی بی کیا بتاؤں، جیسے پتھر سے پاؤں مس کرتا ہے، کوئی عقیق یمنی بن جاتا ہے، کوئی فروزہ بن جاتا ہے۔ جو چلے گئے اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں، جو مجلس میں حاضر بیٹھا ہے۔ میسرہ میرا موضوع بھول گیا، میں نے کہا تھا اے بتانا، تو تعریفوں میں لگ گیا ہے۔ بی بی کیا بتاؤں، ہم عربی ہیں، ہم نے صحرا کا سفر کرنا ہوتا ہے، صحرا میں ریت ہوتی ہے، ریت کی وجہ سے قدم رکھا ہوا قدم اٹھانے میں مشقت ہوتی ہے، طاقت لگتی ہے، طاقت جب لگے بی بی پسینہ آتا ہے، پسینے کی وجہ سے ہمیں بدبو آتی ہے۔ ہم عربوں نے بدبو کو دور کرنے کے لیے سفر کے دوران عنبر و کستوری استعمال کرنی ہے۔ اللہ رے میں جملہ پہنچا سکوں۔ بی بی کیا بتاؤں، اس دفعہ کسی عربی نے پورے سفر میں نہ عنبر استعمال کی نہ کافور استعمال کیا۔ بی بی جو ہمارے ساتھ تھا اس کا پسینہ عنبر سے اعلیٰ تھا، کافور سے برتر تھا، کستوری سے افضل تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری بار محمد و آل محمد، بلندتر صلوات صلی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تسی آئے اپنی مرضی نالو تے آج جانا میری مرضی نالے تسا۔ جناب خدیجہ نے شادی کا پیغام بھیجا، بب برات چل پڑی، 1 2 3 4 تے 5 موبائل، 3 وڈے کیمرے تے 2 چھوٹے تے میری اکھاں سامنے نا۔ میں بات ذمہ داری سے کر رہا ہوں، بات ضائع نہ ہو جائے، بات ایک بڑی نازک کر رہا ہوں۔ بارات چلی خدیجہ کے گھر، کیسے چلی، کون لے کے چلا؟ بارات لے کر ابو طالب نکلے۔
گرمی میں نہیں بنائی اللہ بنائیے میرے نال تسی مقابلے نہ کرو اللہ نال کرنا جد کرو ورنہ مجلس سننے آئے ہو اشاش بشاش گھر سے تیار ہو کے آیا کرو کہ فراست کمی کو سننا ہے جب میں محنت سے پڑھتا ہوں تو محنت سے سنا کرو بارات لے کر ابو طالب نکلے شاہ جی عجیب بارات تھی بارات میں جتنے تھے سارے سید تھے جو ہاتھ بلند ہے ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں دوسرے بندوں کے لیے میں جملہ نہیں کہہ رہا بارات میں جتنے تھے سارے سید تھے جو ساری زندگی خدیجہ سے مانگ کے کھاتے رہے ان کو بارات میں آنے کی اجازت نہیں تھی اللہ اکبر جو ساری زندگی مانگ کے کھاتے رہے ان کو بارات میں آنے کی اجازت نہیں تھی بارات خدیجہ کے گھر پہنچی دسترخوان لگ گیا دسترخوان لگ گیا یعنی کیا زمانے کو کھلانے والوں کو خدیجہ نے کھلایا زمانے کو کھلانے والوں کو خدیجہ نے کھلایا اب نکاح کی باری آئی نکاح کی باری آئی میں مولوی ہاں تو بھی اس معاشرے چلاندے ہو جب نکاح کی باری ہوتی ہے نا پورا سال مولوی کی کوئی نہیں سنتا نکاح والے دن سارے پوچھ رہے تھے مولوی کدھر گیا کدھر گیا مولوی اس دن مولوی پھر وزیر اعظم بن کے میرج ہال میں ٹہل رہا ہوتا ہے میں خود میرے بھی یہ کیفیت ہوتے اچھا مولوی آتا ہے نا وہ کبھی کبھی میرج ہالوں میں اس طرح کی وہ بنی ہوتی ہے بیوٹیشن کے صوفہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس صوفے پہ دولہا اور دولہے کا باپ بیٹھے ہوتے ہیں باقی تیسرے بندے کی جگہ نہیں ہوتی تو جب مولوی آتا ہے نا سگے بیٹے کہتے ہیں ابا جی اتھو اٹھو اتھے مولوی بانا ہے وہ بندے میں نے چیک کرنے ہیں جن کی میرے ساتھ ضد ہے کہ میں نے فراست کمی کے ساتھ نہیں بیٹھنا سگے باپ کو بھی نکاح کے وقت اٹھنا پڑتا ہے مولوی بہنیں کتنا خوبصورت نکاح ہوگا جب نکاح پڑھنے والا ہی باپ ابو طالب تھا اللہ اکبر زہرا خیرات عطا کریں زہرا کی ماں کی شان پہ بولنے والوں نکاح پڑھنے والا ہی باپ ابو طالب تھا اور تاریخ کہتی ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے خطبہ دیا خطبہ لمبا ہے میں پھر دوسرے خطبے کو بھی چھوڑ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم وزر اسماعیل وعنصر مہدن وعسل مزرن وما جعلتم من الصدق فعلیہ خدیجہ جتنا مرضی حق مار کہو میں ابو طالب دینے کے لیے تیار ہوں جو بندے کہتے ہیں نا علی کا باپ غریب تھا میں ان بندوں سے کہہ رہا ہوں کم از کم ابو طالب کا دیا ہوا خطبہ تو پڑھو کائنات کا ہر مولوی نکاح پڑھنے کی فیس لیتا ہے یہ واحد ابو طالب مولوی ہے نکاح پڑھنے کے بعد لیتا نہیں دیتا ہے فرمایا جتنا مرضی ہے کہو میں حق مہر دینے کے لیے تیار ہوں جناب خدیجہ نے سر جھکا لیا ہاتھ جوڑ کے کہتی ابو طالب تم حق مہر کہتے ہو جب ساری کائنات یعنی محمد دے دیا کچھ اور لے کے کرنا کیا ہے میں نہیں لیتی کچھ بھی نہیں لیتی تاریخ کہتی ہے کہ جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے 5000 دینار جڑے بندے پاکستان دی کرنسی استعمال کر دینے پینسلے تو باہر گئے نہیں فیصل آباد دا بھی پورا شہر نہیں ویکھیا اس بندن کی پتا کہ دینار کی ہوندہ ہے تو درم کی ہوندہ ہے شاہ جی درم چاندی کا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں دینار سونے کا ہوتا ہے درہم نہیں دیا 5000 دینار اور 1 دینار 3 تولے کا جڑے نہیں بولے تو پاکستان دے رہائشی نہیں تھوان کو نہیں پتا بھئی آج کل سونا کتنا مانگا ہے اللہ اکبر 5000 درہم نہیں دینار اور 1 دینار 3 تولے کا دینار ہوتا ہے سونے کا 1 دینار 3 تولے کا میری ریاضی کمزور ہے تو اسی ذرا دسنا ہے 3 کو 5 سے ضرب دیں تو کتنا بنتا ہے تھوڑی بھی کمزوری میں نے پتا ایک بندہ بھی نہیں بولیا شاہ جی 15 آپ بولے ہمارا کام سلامت ہے 3 کو 5 سے ضرب دو تو 15 بندے کا بچہ بان مرنا ہے رسول کے متھے لگنا ہے کسی ناموں کی وجہ سے تو نبی کو غریب کہتا ہے اور اس خاندان کی تو شان گھٹانے میں لگا ہوا ہے رسول تیرا ماچر کے سامنے گربان پکڑیں گے جو کسی کو حق مہر میں 15,000
دینار یعنی 15,000 تولے سونا کسی کو حق مار میں دے، وہ غریب ہو سکتا ہے؟ نہیں میں پڑھتا ہوں، ایسا جملے کا استقبال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ابو طالب کتنا امیر تھا؟ تیری کتابوں میں لکھا ہے جب مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں 2 روایتیں ہیں، یا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے 300 بکرا یا 300 دمبا مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے 300 بکرا یا 300 دمبا ذبح کر کے پورے مکے میں تقسیم کیا تھا۔ حیا کر، تجھے حلیمہ کی بکری یاد ہے، ابو طالب کے بکرے بھول گئے؟ علی حق، 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 نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ تو اس وقت عرب کی کسی نے امیری دیکھنی ہوتی تھی نا، یہ نہیں دیکھی جاتی تھی کہ اس کے پاس گاڑی کیسی ہے، اس کے کپڑے کیسے ہیں، اس کی گھڑی کیسی ہے، جوتا کس برانڈ کا پہنا ہوا ہے، اس کا گھر کیسا ہے۔ عرب کے اس تہذیب قدیم کلچر میں کسی کی امیری دیکھنی ہوتی تھی، جو بندہ جس پہ گرمی کا موسم ہیوی نہیں ہوا، جس کے اندر ولایت کی ٹھنڈک ابھی بھی موجود ہے، اس بندے سے بات ہے شان خدیجہ مادر زہرا کی شان پڑھ رہا ہوں۔ اس وقت امیری دیکھنی ہوتی تھی، یہ نہیں دیکھا جاتا تھا گاڑی کیسی، جوتا کیسا، گھر کیسا، گھڑی کیسی، برانڈ کیسا، لباس کیسا، بلکہ دیکھا جاتا تھا کہ اس کے پاس اونٹ کتنے ہیں۔ 80,000 اونٹ تھا خدیجہ کا۔ خدیجہ کے نوکروں کی تعداد عرب کی آبادی سے زیادہ تھی۔ اتنے عرب کے بندے نہیں تھے جتنے خدیجہ کے نوکر تھے۔ تیری کتابوں میں یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ میرا اب جسم ساتھ نہیں دے رہا، کاش یہ نزاکت اور نحافت میرے جسم کی نہ ہوتی، ورنہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ جملہ کہتا، جیسے میں خدیجہ پڑھتا ہوں ویسے پڑھتا۔ آج میرے جسم کی کمزوری ہے، شاید میں نہیں پہنچا سکا، لیکن آپ کی محبت کی وجہ سے جتنا زور لگ رہا ہے میں پڑھ رہا ہوں۔ کتابوں میں نہیں لکھا ہوا کہ خدیجہ کے دسترخوان پر، شروع والی بات جو میں نے شروع میں کی تھی، خدیجہ کے دسترخوان پہ 1,000 بندہ روزانہ، کبھی نہیں، سال میں 1 دفعہ نہیں، کسی فنکشن پہ نہیں، روزانہ 1,000 بندہ ناشتہ کرتا۔ جس بندے نے ادھا کیلا بچے ہوا کسے نہیں کدی دیتا، ان کی پتا کہ 1000 بندے واسطے انتظام کرنے واسطے کی چاہیے۔ 1,000 بندہ ناشتہ کرتا، 1,000 بندہ دوپہر کو کھانا، پھر 1,000 بندہ شام کو کھاتا۔ جس کو سننا آتا ہے اس سے بات ہے، بات یہاں تک نہیں، جب وہ جانے لگتے بی بی اپنے غلام سے کہتی، میسرا ان سے کہو اپنے جھوٹے برتن بھی ساتھ لے جاؤ۔ خدیجہ کے برتن اکٹھے کر کے بھکاری غنی بن گئے۔ اسلام کی پہلی مسجد قباء ہے۔ اس کی تعمیر پہ اخراجات، جو زمین خریدنے پہ 10,000 اخراجات ہوئے تھے، وہ کس نے ادا کیے؟ جناب خدیجہ نے۔ دعوت ذوالعشیرہ کا انتظام جو مکے میں ہوا، اس میں کس نے حصہ داری ڈالی؟ خدیجہ نے۔ غار ثور میں آنے جانے کے اخراجات کس نے ادا کیے؟ خدیجہ نے۔ مکے سے مدینے ہجرت میں سارا مال کس کا لگا؟ خدیجہ کا۔ مجھے اب کہنے دو، یہ جو 5 وقت کی اذان ہے نا مسجد کے مینار سے، یہ اذان نہیں، اسلام کے کشکول میں خدیجہ کے سکوں کی کھنک ہے۔ جس کو اردو سننے کا پتہ ہے یار، وہ بندہ میرے ساتھ بولے۔ اللہ اکبر۔ اپنی مرضی سے بی بی نے حق مار نہیں مانگا۔ میں نے کل کہا تھا آج کا جوان بڑا تیز ہے، مولویوں کا وہ چکر بازی کا دور گزر گیا۔ ادھر مولوی ممبر پہ بات کرتا ہے، جوان فوراً گوگل پر سرچ کرتا ہے۔ ہر کسی کے موبائل میں قرآن ہے،
آج کل دور ہے جس نے دل میں بھی نہیں نہ رکھا ہوا موبائل میں ضرور رکھا ہوا ہے. تو ریسرچ کریں. شاہ جی میں بات کرنے لگا ہوں اور بی بی کی شان پڑھنے لگا ہوں اور یہ بھی کہہ رہا ہوں جملہ بھی میرا ہے, محنت بھی میری ہے, کسی کے چبائے ہوئے الفاظ پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. سورہ نساء میرے پاس سے بڑی خطابت کے جملے کوئی نہیں ہے اور علم میری. سورہ نساء, سورہ تحریم, سورہ احزاب, یہ مدنی صورتیں ہیں. مجھے آپ کی خاموشی بڑی اچھی لگ رہی ہے چونکہ آپ توجہ سن رہے ہیں. سورہ نساء, سورہ تحریم, سورہ احزاب یہ مدنی ہیں. ان میں ہے کیا؟ ان میں نبی کی بیویوں کو سمجھایا گیا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ. نبی کی بیویوں دور جہالت کا بناؤ سنگھار نہ کرو, گھروں میں رہو, نماز ادا کرو, زکوٰۃ دو. اللہ رے نساء, تحریم, احزاب یہ مدنی صورتیں ہیں. ان میں نبی کی بیویوں کو سمجھایا گیا. خدیجہ کی زندگی مدنی کوئی نہیں, مکی ہے. یعنی کیا؟ جب تک خدیجہ رہی اللہ کو سمجھانا نہیں پڑا. ہوئے 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 بھئی کیا کہنے آپ کے یار. جب تک خدیجہ رہی اللہ کو سمجھا. اللہ تو پوری زندگی حیا کی ملکہ سے ڈائریکٹ مخاطب بھی نہیں ہوا. میں نے قرآن کا مطالعہ کیا جہاں تک ہو سکا, جتنی میری بساط تھی. ایک دفعہ ہی اللہ خدیجہ سے مخاطب ہوا, وہ بھی ڈائریکٹ نہیں, مصطفیٰ کے ذریعے. اور آپ دیہات کے اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ رزق جو ہے وہ عورت کے متھے میں ہوتا ہے, اولاد مرد کے متھے میں ہوتی ہے. ان سے بات ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا, تم مسکین تھے ہم نے تمہیں غنی کیا. یعنی کیسے؟ خدیجہ دے کر, خدیجہ دے کر. مصطفیٰ ہم نے تمہیں خدیجہ نہیں دی بلکہ خدیجہ کی شکل میں کائنات کی ساری دولت دی ہے. دولت دی. یہی تو وجہ ہے حضرت ابو بکر مسلمانوں کا خلیفہ کہتا ہے میرے قد کے برابر. ابو بکر کا قد کتنا تھا؟ روایات کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر اونٹ کی پشت کو جھک کر ہاتھ لگاتے تھے. اتنا کہتا حضرت ابو بکر کا. ابو بکر کہتا ہے کہ خدیجہ روزانہ چادر بچھاتی میرے قد کے برابر, سونے چاندی کا ڈھیر لگاتی. اور بی بی فرماتی عرب کے بھکاریوں جتنا مرضی سونا چاندی لے جاؤ صرف میرے وارث کے کلمہ پڑھو. ابو بکر کہتا ہے شام ہوتی بی بی خالی چادر جھاڑ دی, خالی چادر لے کے گھر میں آتی. رسول خدا فرماتے خدیجہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس وقت خدیجہ سر جھکا کے کہتی مصطفیٰ شکریہ ادا نہ کر, صبح اٹھ کر جو تیرے چہرے کی زیارت کی تھی اس کا صدقہ اتارا ہے. ساری بیویاں اسلام سے وظیفے لیتی رہی, جس نے اسلام کو پالا ہے وہ صرف خدیجہ. اللہ وہ صرف خدیجہ. حق مار اپنی مرضی سے خدیجہ نے نہیں لیا اور فرمایا تھا لوں گی لیکن وقت پر. آخری جملہ فضائل کا بی بی کی شان سنی ہوگی آپ نے بی بی خدیجہ کی شان, لیکن میرا اپنا انداز ہے جو کچھ میں الفاظ بیان کر دوں. لوں گی آخری جملہ فضائل کا ہے, اپنے وقت پر. اس جملے میں اسلام باندھا ہے وقت پر. کب لیا بی بی نے اپنا حق مار؟ جب علی نے جوانی میں قدم رکھا. فضائل کا جملہ میرے ساتھ رہنا, اختتامی جملہ ہے. تو جناب خدیجہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کو یاد ہے کہ میرا حق مار ابھی ہدار ہے, ورنہ پھر آؤ نا ابو طالب سے
حق مار مانگے، ان میں جاؤ مانگو، نہیں میری مجبوری ہے، جیسا میں نے مانگنا ہے آپ کو ساتھ جانا پڑے گا۔ جملہ بڑا ہے، بڑا جملہ ہے، اسلام بند ہے، میں نے آپ کو ساتھ جانا پڑے گا جیسا میں نے مانگنا ہے۔ جناب خدیجہ رسول خدا کو لے کے ابو طالب کے گھر آئی، حق مار کیا ہے بی بی کا بتانا۔ جناب خدیجہ نے فرمایا ابو طالب میرا حق مار، فرمایا مانگو، کیا مانگتی ہو؟ فرمایا اپنا علی مجھے دے دو۔ یہ ہاتھ کسی کے بتائیں نہ جو میرے ساتھ ملے ہو جو بتائیں اپنا علی۔ خدیجہ علی علی ہر وقت تمہارے گھر آتا جاتا رہتا، وہیں رہتا ہے، مصطفیٰ بھی ساتھ، آپ بھی ساتھ، علی بھی ساتھ، یہ پکا پکا علی کیوں مانگ رہی ہو؟ اسلام بند کرنا اس جملے میں، یہ پکا پکا علی کیوں مانگ رہی ہو؟ جناب خدیجہ نے فرمایا ابو طالب اب پوچھ ہی لیا تو مجھے بتانے دو، مصطفیٰ کھڑے ہوں، مصطفیٰ کو کھڑا کیا، ساتھ علی تم بھی کھڑے ہو جاؤ، علی کو کھڑا کیا، فرمایا ابو طالب آپ کو یاد ہے نا کہ میں نے اسلام کے لیے سب کچھ لٹا دیا، لا الہ الا اللہ میرے گھر میں، محمد الرسول اللہ میرے گھر میں، علی کو لے رہی ہوں تاکہ علی ولی اللہ بھی میرے گھر میں ہو، تاکہ سب کو پتہ چل جائے سارے کا سارا کلمہ خدیجہ کا ذاتی ہے، باقیوں نے بیویوں نے کلمہ پڑھا ہے، خدیجہ نے کلمہ دیا ہے۔ حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، بار محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ۔ یہ اگلا جملہ میرا نہیں ہے، ایک بڑے با تہذیب شخصیت کا جملہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے رسول کو بیویاں نہیں دینی تھی، خدیجہ کے حسد میں دی، خدیجہ کے حسد میں لوگوں نے 9 بیٹیاں نبی کو دے دی، اور دی کس لیے؟ شاہ جی نزاکت ہے، جس بندوں کو سمجھ آ گئی ان کی تو رات کو بی بی کا فضائل یاد رہے تو منجی بھی شاید گھومتی رہے۔ مالک آپ کے سلام رہے، دی کس لیے؟ خدیجہ کے حسد، دی کس لیے؟ اللہ اکبر، دی کس لیے؟ شاہ جی ڈاکٹر صاحب، دی اس لیے کہ ہماری بیٹی نبی کے گھر ہوگی، اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا، وہ ہمیں نانا کہے گا، نانا بننے کا شوق دل میں پیدا ہوا، اللہ نے مصطفیٰ کو کہا دیا مصطفیٰ یہ بنے نانا، نانا نا 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 نا، ہائے ہائے کیا کہنے یار، مالک آپ کو سلام، نانا نا 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 نا، اللہ اکبر، یہ حسرت دل میں رہ گئی، مالک آپ کو سلام کرو۔ یہ سادات کی داد نہیں ہے، میرے لیے دعا ہے۔ یہ ممبر پہ کہہ رہے تھے کہ میں نے قبلہ کو نیاز بھی دینی ہے، نیاز نہ بھی دیں، اتنا بڑا آستانہ ہے، صرف دعا بھی دے دیں تو میری کامیابی کے لیے یہ کافی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ان کا ملے گی، سخیوں کا دارہ ہے، میں تو ویسے مولویوں والا جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ خالی نہیں بھیجیں گے، یہ کسی کو نہیں خالی بھیجتے، سخیوں کا دارہ ہے نا یار، غیر سید ہوتا تو میں جملہ نہ کہتا، مجھے بھی پتہ ہے۔ یہ بنے نانا، خدیجہ کا حسد تھا، خدا کی قسم، لیکن روتے اس وجہ سے ہیں ان مسلمانوں نے ابو طالب کا حسد ابو طالب کے بیٹوں پہ نکالا۔ جزاک اللہ، سنی ہائی کی آپ نے یار، استقبالیہ جملے پہ سنی ہائی کی ہے۔ میں شاہ جی اکثر جملہ کہتا ہوں کہ اس غم میں رونے سے شکل بگڑتی نہیں، بگڑی شکلیں سنور جاتی ہیں۔ ابو طالب کا حسد ابو طالب کے بیٹوں سے نکالا، اور خدیجہ کا حسد خدیجہ کی بیٹیوں سے نکالا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ میں نے کل جملہ کہا کہ وطن چھوڑا نہیں، چھڑایا گیا۔ مسافروں کی لسٹ بنی نا تو 2 بیویوں کے نام نہیں تھے، جناب سغرا کا اور جناب علیہ کا۔ جب بی بی کو پتا چلا نا شریکت الحسین کو، کہا کہ بھائی میں نے ساتھ نہیں جانا،
امام نے فرمایا کس نے کہا نہیں جانا؟ کہا کہ بھائی پھر میرا نام کیوں نہیں ہے؟ فرمایا بہن زینب جانتی ہو میرے نانا کی شریعت ہے جب تک شوہر اجازت نہ دے گھر سے باہر نہیں جا سکتے۔ ایک جملہ کہا بی بی نے، کہا کہ بھائی پہلے تو دعا کر، مجھے مانگنا نہیں آتا، اجازت مل جائے۔ آج تک کچھ مانگی نہیں چیز، ہائے کرو کہ جملہ کہوں، پہلا جملہ مصائب کا، کہ دوسری میں التجا کر رہی ہوں، اگر اجازت نہ ملی پھر حسین ایسے نہ جانا، زینب کا جنازہ پڑھا کے جانا۔ او حسین تیرے بغیر میری زندگی نہیں، میری موت ہے۔ حسین ادھر سے تو روانہ ہوگا، ادھر سے زینب کا جنازہ اٹھ جائے۔ اجروں کو بڑی محبت، میں یہاں پہ روک کے کہہ رہا ہوں، بی بی کو بڑی محبت تھی بھائی سے، کوئی جذباتی محبت نہیں تھی، دینی محبت تھی، الہی محبت تھی، بڑی محبت تھی۔ جب بی بی کا عقد ہوا تھا نا، عقد ہوا تھا تو بی بی نے عقد میں یہ شرط خود لکھوائی تھی کہ بابا میری ایک شرط ہے، عبداللہ سے کہہ دو میرا جب دل کرے میں حسین کو ملنے چلی جاؤں، مجھے ملنے سے عبداللہ نہ روکے، میرا حسین بغیر دل نہیں رہتا۔ اور یہی وجہ ہے عرب کے دستور کے مطابق دوسرے یا تیسرے دن جب بی بی کی شادی ہوئی نا، تو بی بی کی اپنی ماں زہرا تو تھی نہیں، اس جملے پہ آپ نے ہائے نہیں کی، یتیمہ بی بی عالیہ کی شادی ہوئی تو ماں تو تھی نہیں، زہرا دنیا سے جا چکی تھی۔ سلام پیش کیا کرو جناب فضہ کو، جہاں پہ اس بی بی کی ضرورت پڑی یہ زینب بن گئی، جہاں پہ ضرورت پڑی یہ ماں بن گئی۔ اللہ اکبر، ماں تو تھی نہیں، جناب فضہ عالیہ کی ماں بن کر دوسرے یا تیسرے دن بی بی کو ملنے گئی شادی کے بعد، تو کیا دیکھا؟ مصلی پہ جناب عالیہ رو رہی ہیں۔ تو جناب فضہ نے، اس جملے پہ آپ کی ہائے نکل جائے تو مصائب تمام ہو جائے گا، اسی جملے پہ اگر سمجھ آؤ تو جناب فضہ نے دیکھا نا کہ شادی کے تیسرے دن جناب زینب رو رہی ہے، تو فضہ نے کہا کہ عالیہ بی بی چپ کر جا، برداشت کر، تو کوئی دنیا میں پہلی بیٹی تو نہیں ہے جس کی شادی ہوئی اور ماں دنیا میں نہیں ہے۔ رو کے فرمایا اماں میں ماں کی جدائی میں نہیں رو رہی، میں اس لیے رو رہی ہوں شاہ جی آج تیسرا دن ہے مجھے حسین نظر نہیں ہے، اور میری بھائی کی جدائی میں گریہ ہو رہا ہے، اور میں بھائی اجرکم اللہ جزاکم ربکم۔ ماتم کرنے والوں جوانوں اللہ آپ کے بچوں کی سلامت رکھے، بزرگوں اللہ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ شاہ صاحب کی یہ فرش حضا قبول ہو، بڑی محبت تھی جناب زینب کو بھائی سے، اور جب جانے لگی جناب عبداللہ سے اجازت لی تو جانے لگی تو عبداللہ نے روک لیا، فرمایا ایسے نہ جاؤ، اپنے بیٹوں کو ساتھ لے جاؤ۔ تعجب سے کہا عبداللہ بیٹے سمجھ کے؟ فرمایا نہیں بیٹے نہیں، حسین کا صدقہ سمجھ کے لے جاؤ۔ دوران سفر اگر مشکل بنے نا تو ایک کو حسین کے نام پہ قربان کر دینا، دوسرے کو اکبر کے نام پہ قربان کر دینا۔ بس قریب سے دو جملے پڑھنے ہیں، کتنی محبت تھی حسین سے بی بی کو، یہ جملے پڑھنے اور میں نے مصائب تمام کر دینے۔ شب عاشور ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی تھی، لیکن زینب کو اکبر سے فرصت نہیں تھی۔ عالیہ کے اپنے دونوں بیٹے جن کی چھوٹی اولاد ہو وہ تو کیفیت کو سمجھو، کبھی کسی خیمے میں جاتے، کبھی کسی خیمے میں غربت میں جاتے کہ ہماری ماں تو اکبر سے پیار میں مصروف ہے۔ آخر تھک ہار کے جناب کلثوم کے خیمے میں آئے، ہائے کرو گے جو سید ہو، رو کے فرمائے اماں آپ کی اولاد کوئی نہیں، ہماری ماں کوئی نہیں، ہم منت کرتے ہیں ماموں اکیلا رہ گیا ہے، ہمیں بیٹے سمجھ کے تیار کر، ہم مام حسین کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں شہزادوں کو جناب کلثوم نے روایات کہتی ہیں تیار کیا، دونوں شہزادے ماں کو ملنے آئے۔ یار ماں کو پتہ ہو بیٹے سفر پہ جا رہے ہیں تو کیا کرتی ہے ماں؟ پیار کرتی ہے، بوسے دیتی ہے، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کے دیتی ہے، میرا بیٹا بیرون ملک رہتا ہے، الوداع کر رہی ہوں میں پیار کر لوں۔ جب ملنے آئے نا بی بی نے بوسہ نہ لیا، پیار نہ کیا، عالیہ نے شریکت الحسین کہا کہ بیٹو پیار کروں گی، بوسے لوں گی، لیکن میری تیر شرطیں ہیں، تم جا رہے ہو میدان کی طرف، بھول کر بھی فرات کی طرف نہ دیکھنا، کیوں ابھی حسین پیاسا ہے۔ پر میری دوسری شرط یہ ہے
کہ جو بھی گرتا ہے نا میرے بھائی حسین کو پکارتا ہے. خبردار جب گھوڑے سے گرو حسین کو نہ پکارنا، وہ تو صبح سے لاشیں اٹھا کے تھک گیا ہے. فرمایا تیسری شرط یہ ہے بیٹو بوسہ لوں گی کہ کربلا ہے اکبر کی جاگیر، تم ہو اکبر کے نوکر، خبردار اکبر کی جاگیر میں نہ گرنا. جو زائرین ہو گواہی دو کربلا کا ہر شہید اکبر کی جاگیر میں ہے. یہ دونوں شہزادے کربلا سے 9 میل دور پڑے ہیں اپنی ماں کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے. عزادارو دونوں شہزادے گئے، میں جملے نہیں پڑھتا، گئے شجاعت بنی ہاشم کے جوہر دکھائے، گرے. یہ وہ جوان ہے جنہوں نے گرتے ہوئے حسین کو نہیں پکارا، کہا اماں ہمارا سلام، اماں ہمارا سلام. جب یہ کہا نا حسین خیمے میں آئے، کہا بہن تیری جوڑی گر گئی. بی بی نہیں روئی. فرمایا بہن تیرا اون گر گیا. بی بی زینب نہیں روئی. فرمایا تیرے محمد کو نیلا رہ گیا. بی بی نہیں روئی. رو کے فرمایا بہن مجھے پتا تیرے بیٹے گر گئے، میں نے بتا دیا، تو روتی کیوں نہیں؟ بھائی کا چہرہ چوم کے فرماتی حسین صدقوں کو رویا نہیں جاتا، اور وہ میرے بیٹے نہیں تھے، وہ تو تیرے سر کا صدقہ تھے. حسین نے قدم اٹھایا جانے لگے. بہن نے روک لیا. کہاں جا رہا ہے حسین؟ کہا تیرے بیٹوں کو اٹھانے کے لیے. سنو گے جملہ؟ کہا حسین جہاں پڑے ہیں پڑے رہے، جتنی دیر اٹھانے میں لگانی ہے اور میرے سامنے بیٹھ جا اور میں تیرا چہرہ اجرکم اللہ جزاکم ربکم. ماتم کرو جن کو سینہ پہ آ رہا نہیں، جتنی دیر لگانی ہے وہاں اتنی دیر میرے سامنے بیٹھ اور میں تیرا چہرہ دیکھوں. عزیزان امام مظلوم بڑی محبت تھی، یہی وجہ ہے بیٹوں کو نہیں روئی. روایات کہتی ہے عالیہ جب روز عاشور گزری ہے نا 11 محرم کو مقتل سے، تو بیٹوں کو نہیں روئی، حسین کو روئی. ایک جملہ کہا حسین میں تجھے روں گی، میرے بیٹوں کو رونے والی ماں ہے، تیرے رونے والی ماں کوئی نہیں. غریب حسین تجھے روں گی. بس جب گزرنے لگی ہے نا کوفے کی طرف، رستے میں بیٹوں کی لاشوں پہ نظر پڑی، بس ایک جملہ کہا بیٹوں ماں کا سلام ہو، ماں کا سلام. جن کی چھوٹی اولاد ہے کوفے میں گئی بیٹوں کو نہیں روئی، حسین کو روئی. شام میں گئی بیٹوں کو نہیں روئی، عالیہ حسین کو روئی. شام سے رہائی ہوئی، رہائی کے بعد روایات کہتی ہے شہداء کے سر ملے. ہر بی بی نے اپنے اپنے وارث کا سر لیا، لیکن 2 چھوٹے چھوٹے سر تھے جن کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، جو نہیں رو سکے. ایک اون کا سر تھا، ایک محمد کا سر تھا، اور جس زینب نے اٹھانے تھے اس کی گود میں اکبر کا سر تھا، حسین کا سر تھا. یہ بے وارث پڑے تھے لیکن ابھی بھی نہیں روئی. واپس آئی، روزہ قبر حسین پہ آئی، صرف حسین کو روئی. آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں. عزیزان امام مظلوم جب مقتل سے واپس گزری پھر بیٹوں پہ نظر پڑی. اب جملہ کہا بیٹو ماں کا آخری سلام، ماں نہیں آئے گی. آخر شاہ جی ماں ہوتی ہے. سال کے بعد واپس آئی، 2 چھوٹے چھوٹے مسلح نظر آئے. بی بی کا کلیجہ پھٹ گیا، خون تیز ہوا. رو کے کہا اون محمد میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا، میرا جی نہیں لگ رہا، مجھے تمہاری جدائی. ماتم